بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ سورہ نساء۔ خلاصہ، کسی بھی شخص کے مسلمان ہونے کے لیے یہ فرض اور ضروری ہے کہ وہ اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہ تمام کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کا نظام چلانے والا ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مر چکی تھی، یعنی ختم ہو چکی تھی، تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان پر عمل کرنے والے لوگوں کو ثواب میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ جاری کیا جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند ہے، تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے، ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تہجد کی نماز کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل آدھی رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز ہے۔ گناہوں کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ مال اور اولاد امتحان کے لیے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد امتحان کی چیزیں ہیں۔ سورۃ النفال۔ خلاصہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں مال اور اولاد دے کر لوگوں کا الگ الگ طریقوں سے امتحان لیتے ہیں۔ جیسے کسی کو زیادہ مال دے کر دیکھتے ہیں کہ بندہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور کسی کو کم دے کر دیکھتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا بے صبری کرتا ہے۔ جو اس امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ثواب ہے۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا منظر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ہر امت خوف کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل گر پڑے گی، اور ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کے پاس بلایا جائے گا۔ ایک آواز آئے گی، آج تم کو تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا، ہمارے پاس تمہارے اعمال کی کتاب ہے جو تمہارے بارے میں ٹھیک ٹھیک بتا رہی ہے۔ دنیا میں تم جو کچھ عمل کرتے تھے، ہم اس کو ریکارڈ کرتے تھے۔ قرآن اور طب نبوی سے علاج۔ ہر بیماری کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے دوا اتاری ہے۔ جب بیماری کو صحیح دوا پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس وقت انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارنے لگتا ہے۔ جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی خاص نعمت دیتے ہیں تو کہنے لگتا ہے، یہ تو مجھ کو صرف میری علمی قابلیت کی وجہ سے ملی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں، بلکہ وہ ایک آزمائش ہے، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔